عجب تماشا ہوگا، سارے جنت والے پل سرات پار کر جائیں گے الحمدللہ، اور آگے جنت کے سامنے نظر آئے گی لیکن اس کے گیٹ بند ہوں گے۔ جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو اس کے آٹومیٹک گیٹ کھلیں گے، آٹومیٹک کھلیں گے اور اس کے اندر گرتے چلے جائیں گے، اور جنت کے دروازے پر جائیں گے تو گیٹ بند، سارے گیٹ بند۔ تو وہ کہیں گے یہ کیا ہوا، دروازے ہی بند ہیں، کیا کریں؟ تو ایک طرف دو چشمے ابل رہے ہوں گے، چشموں سے مراد یہ نہیں کہ چھوٹا سا کوئی، وہ اتنے بڑے کہ سارے جنتی اس سے پانی پئیں گے اور ایک سے وضو کریں گے۔ جب پانی پئیں گے تو سینے کا کھوٹ اور پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم، اور جب وضو کریں گے تو چہرہ صاف ستھرا روشن خوبصورت، داڑھی غائب۔ جنت میں داڑھی نہیں، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پہ جاوے، جنت تا پتہ کوئی نہیں، تو جن کی ہے ان کی نہیں ہوگی۔ ایتھے ہی رکھ لو، چنگے رہ جیسو نہ ہوئے تسی اتنے وکھرے وکھرے سارے تو نظر آؤ، پتہ لگے بھی یہ داڑھی مون ٹورے ودن۔ اور کوئی پنجابی بھی سمجھتے ہو میری؟ اچھا چلو چنگی گل۔ تو اللہ تعالیٰ کیا صفت؟ آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، 6 نبیوں کی کوالٹیز کے ساتھ ہمیں حسن بخشے گا۔ 130 فٹ ہوگا قد، 130 فٹ، چونکہ جنت کی حور اور جنت کا جو سائز ہے 130 فٹ ہے۔ تم 5 فٹ کے چلے گئے تو جنت کی حور مولوی ظہیر کو تو جیب میں ڈالے گی، یہ اندر سے کہے گا کیم چھو، وہ کہے گی مجھے تو گجراتی سمجھ میں ہی نہیں آتی، عربی بول۔ لہذا اللہ کیا کرے گا کہ اللہ ہمیں بھی 130 فیٹ کر دے گا۔ اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو 130 بنایا تھا، تو پھر یہ ہم گھستے گھستے چھوٹے رہ گئے۔ تو کہیں گے جنت میں کیسے جائیں؟ کہیں گے چلو یار بابا آدم سے بات، سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہمارے نبی کے سوا آج دروازہ نہیں کھلے گا، لیکن وہ سب بھول جائیں گے۔ اللہ اپنے نبی کو ہائی لائٹ کرے گا دروازے پر، اپنے نبی کی شان کو بلند کر کے دکھائے گا کہ یہ ہے میرا نبی، اور ایسا ہے میرا حبیب، اور ایسا ہے میرا مصطفیٰ۔ اس کے غلام بن کے آؤ گے تو ایسی عزت پاؤ گے، اگر اس کی غلامی کو ٹھکراؤ گے تو کتا تم سے اچھا ہوگا، خنزیر تم سے اچھا ہوگا، ناپاک تم سے اچھا ہوگا۔ تو یہ جائیں گے آدم علیہ السلام، ابا جان دادا جان دروازہ کھلوائیں۔ وہ کہیں گے بچیو میں نے تمہیں نکلوایا تھا، میں تمہیں ڈال نہیں سکتا، کسی اور سے بات کرو۔ پھر یہ جائیں گے نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سارے نبیوں کے پاس، سلیمان، داؤد، اور سب کہہ رہے ہیں بھائی نہیں بھائی ہم نہیں کھلوا سکتے۔ یہ چلتا چلتا سارا مجمع آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا روح اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ دروازہ کھلوائیں۔ ہر نبی کو پتا ہے کہ دروازہ آخری نبی کھلوائیں گے، لیکن کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ جب یہ چلتے 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 نبیوں سے ہوتے ہوتے تھکا کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اب پیچھے ہمارے نبی باقی رہ گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو میں بھی نہیں کھلوا سکتا، لیکن میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں۔ کہا جی چلو پتہ ہی دسو، اسی تو ٹور تھک پئے ہیں، کوئی پتہ ہی بتا دیں۔ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ، آج وہیں کھلے گا دروازہ، اور کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو ساری امتی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خلیل اللہ، دروازہ کھلوائیں۔ تو آپ کہیں گے انا لہو، میں کھلواؤں گا۔ فرمایا اخر ساجدان، پھر میں سجدہ کروں گا، پھر میرا رب میرے اوپر اپنی تعریف کا فیضان کرے گا، پھر میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو نہ پہلے کی نہ بعد میں۔ تو میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب، میرے حبیب، میرے رسول، آپ سر اٹھائیے، مانگیے، ملے گا۔
शफात करें, कबूल होगी। या अल्लाह दरवाजा खोल, आप मेरा अल्लाह कहेगा आप पहल करें, पहले आपका कदम पड़ेगा। तो अब एक तमाशा होगा, जन्नत से एक सवारी आएगी उड़ती हुई हेलीकॉप्टर की तरह, और लैंड करेगी जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करता है। मेरे नबी उस पर ऐसे तशरीफ फरमाओगे, बैठ जाएंगे, उसकी जो लगाम है रस्सी वो ऐसे गिर जाएगी। नीचे गिरने का मतलब है कि अल्लाह के नबी इसको ड्राइव नहीं करेंगे, कोई ड्राइवर आएगा जो इस रस्सी को लेके आगे आगे चलेगा। तो ये एक बड़ा 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 ग्रेट ऑनर है कि मैं नबी की सवारी को पकड़ के चलूं। लिहाजा हर ईमान वाला यूं हो जाएगा, भाई देखो कौन जा रहा है, देखो भाई कौन जा रहा है, किसको बुलाया जाएगा, भाई कौन जाएगा, भाई कौन जाएगा, भाई सब ऐसे ऐसे देख रहे होंगे हैरत में, भाई अब किसका नसीब, कौन भाई, कौन भाई, कौन भाई। इतने में मेरे अल्लाह की आवाज आएगी, बिलाल हबशी को बुलाओ। ये रस्सी बिलाल को पकड़ो, जिसने सबसे ज्यादा अल्लाह के लिए मार खाई और जबान से अहद 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 के सिवा कोई आवाज ना निकली। आओ, मेरे नबी के ड्राइवर बनने के लिए गुलाम चुना गया, सैयद नहीं, कुरैशी नहीं, पठान नहीं, राजपूत नहीं, मेरे रब ने चुना तो गुलाम चुना, बिलाल हबशी। आपने फरमाया वो मेरे आगे आगे चलेगा, मैं पीछे चलूंगा, मैं जन्नत के दरवाजे पर पहुंचकर टक 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 नॉक करूंगा। तो अंदर से आवाज आएगी, कौन? मैं कहूंगा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अंदर से आवाज आएगी, या रसूल अल्लाह, मरहबम बिक, वेलकम या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया था मैं खुद उठ के खोलूं, मैं हूं जन्नत का जीएम रिजवान, जन्नत का खाजिन, और आज की लैंग्वेज में चेयरमैन, जीएम, डीएम। तो मैं खोल रहा हूं, मैं कभी किसी के लिए नहीं उठा, ना आइंदा उठाऊंगा। वो दरवाजा खोलेगा और आपने फरमाया मैं एंटर होऊंगा, और मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग पहले एंटर होंगे। तो इस तरह हर जब जन्नत में एंटर होंगे तो हर आदमी अपनी सवारी को पहचानता होगा। हालांकि पहली दफा एंटर हो रहा है, इसका सर्वेंट जानेगा ये मेरे आका, इसका ये जानेगा ये मेरी सवारी, ये मेरा नौकर। और ईमान वाली औरतों को खामिदों से पहले जन्नत के महल में पहुंचा दिया जाएगा, ताकि वो जन्नत के हुस्न और जमाल के साथ अपने खामिद का इस्तकबाल करें। अल्लाह ने जन्नत, यहाँ की औरत, यहाँ के मर्द, हम सब मिट्टी से बने हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत की औरत को मिट्टी से नहीं बनाया, मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, काफूर से बनाया। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है बैदख, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती, फुल ड्रेस्ड है। जन्नत की हूर ये नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पैम्पर बांधती है, फिर वो रुड़ती है, फिर वो बड़ी होती है और फिर वो जाके हूर बनती है। ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए पैम्पर पूनियाँ हमारे लिए हैं। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है सूरज को उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। एक आदमी कहने लगा अल्लाह हूरों का लालच क्यों देता है? मैंने कहा जिना को रोकने के लिए, कि इंसान ऐसा हरीस है कि शादी करके भी जिना नहीं छोड़ता है। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें खूबसूरत पाक जिंदगी सिखानी है कि इस दामन पे गंदगी का छींटा मत लगने दो, लग जाए तो तौबा करो तो सब धुल जाता है, सब पाक हो जाता है, सब साफ हो जाता है, शिर्क माफ हो जाता है, तो बाकी गुनाह तो उससे छोटे हैं। मुआशरे को पाकीज़ा बनाने के लिए, साफ सुथरा और नस्ल की हिफाजत के लिए, औरत के नामूस और इज्जत की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि इन बुराइयों को छोड़, तेरे लिए अल्लाह खुद लेके बैठा है जन्नत की शराब। यहाँ शराब को हराम किया, कहा तो आजा अनहारुम मिन खमरिन लज्जतल लिश्शारिबीन। और जन्नत के दरिया है, नहरें नहीं है, दरिया है। नहर तो उर्दू में छोटे
پانی کو کہتے ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، دریا ہوں گے اور وہ زمین کے اوپر چلیں گے۔ یہاں کا دریا زمین کھود کے چلتا ہے اور اس کے کنارے ہوتے ہیں۔ جنت کے دریاؤں کے کنارے نہیں ہیں، وہ خود پابند ہو کے ایسے چل رہے ہیں، ایسے چل رہے ہیں۔ اور ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے۔ تسنیم کسے کہتے ہیں؟ تسنیم ہے سنام سے، اونٹ کو دیکھا اس کا ایسے کوہان ہوتی ہے، ایسے ایسے، تو پانی کی موجیں بھی جب اٹھتی ہیں تو یوں یوں اٹھتے ہیں، یوں یوں ایسے، تو اس سنام سے ہے تسنیم۔ یہ چشمہ زمین پہ نہیں چلے گا، زمین کے اندر نہیں چلے گا، یہ ہوا میں چلے گا۔ سبحان اللہ، ایسے جا رہا ہوگا، نیچے بھی نہیں گرے گا، ادھر بھی نہیں گرے گا، ادھر میں نہیں گرے گا، ہوا میں چلے گا اور ایسے ایسے موجیں مارتا ہوا چلے گا، ایسے ایسے موجیں مارتا ہوا چلے گا۔ جب تمنا کرے گا جنتی تو ایک پانی کی دھار ایسے اس کے گلاس میں آئے گی اور اس کو فل کر کے پھر واپس چلی جائے گی اور ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے۔ دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، وہ بھی سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے۔ تیسرا بولا یا رسول اللہ کھجور ہے؟ آپ نے کہا کھجور بھی ہے، پر کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، یعنی یوں سمجھو 24 فٹ لمبا ہوگا، 24 فٹ کھجور، تم 130 فٹ اور کھجور 24 فٹ، ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا کھجور 24 فٹ ہوگی اور ہم 130 فٹ ہوں گے، تو ایک عرب نوجوان کہنے لگا 130 فٹ تو بہت برا لگے گا، تو کیسے، ہم تو اسی طرح ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا فرض کرو تم یہی 6 فٹ 5 فٹ جنت میں چلے گئے اور تم جنت کے درخت کے نیچے سے گزرے، اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گری، تو کدھر جائے گا؟ تو کھجور میں ہی غائب ہو جائے گا، پاگل۔ اللہ نے تجھے 130 فٹ بنایا ہے تاکہ تو 24 فٹ والی کھجور تو کھا سکے۔ پھر ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں ڈیزرٹ ہے؟ آپ نے کہا ہے، لیکن ریت کا نہیں، سینڈ کا نہیں ہے، مشک و عنبر کا ہے۔ ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں میوزک ہے؟ مجھے میوزک بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ نے کہا ہے، لیکن آواز آئے گی این الذین کانوا ینزہون اسمع من اصوات المزامیر، پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو ڈربن میں گانے نہیں سنتے تھے، پہلے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، تو اس وقت پھر بڑا افسوس ہوگا، ڈھول ڈھمکے نہ ہی سنتے تو چنگا ہے۔ تو لوگ ہوں گے یا اللہ ہم ہیں، اللہ کہیں گا آؤ بیٹھو، پھر اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ، تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی حور کی آواز ہوگی، اور یہ گانا پہلا سانگ 70 سال کا ہوگا۔ 70 سال، 70 منٹ نہیں۔ جنید جمشید کا نام آپ جانتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ، مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا پریپیئر کرتے ہیں وہ 3.5 منٹ کا، 3.5 منٹ۔ میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا سنتے نہیں، تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں۔ میں نے کہا واہ میرے مولا، تو نے پہلا گانا ہی 70 سال کا رکھا ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہیں اسٹن ہو جائے گا، ہل نہیں سکے گا۔ 70 برس حور کا چہرہ، انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے، انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے، تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کا؟ 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں، جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے پوری جنت بھر جاتی ہے، اور اس کے بالوں کی خوشبو سے پوری جنت مہک جاتی ہے۔ 7 سمندر میں تھوک ڈال دے، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے، تمہارے یہ قریب سمندر ہے انڈین اوشن، اور ادھر پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف، تو میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے۔ دنیا کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے، چٹ لو گے یا اسی کے منہ پہ مارو گے؟ بیوٹی کوئین ہے،
اور اس نے شہد میں ہنی میں تھوک دیا، وہی اٹھا کے تم اس کے منہ پہ مارو۔ اور جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا، تھوک تو عیب ہے۔ لا یبولون، پیشاب نہیں، لا یتغوطون، پاخانہ نہیں، لا یمتخطون، کوئی منہ میں تھوک نہیں، کوئی ناک میں بلغم نہیں، پاک صاف۔ موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، دکھ مر گئے، جوانی، بادشاہی، محبت، خوبصورتی، کمال، نیند بھی گئی، موت بھی گئی، تھکن بھی گئی، تھکاوٹ بھی گئی، بھوک بھی گئی، لڑائی بھی، دنگا بھی، فساد بھی، نفرت بھی، اندھیرا بھی، بڑھاپا بھی، ہر شے ختم۔ میرا رب وہ زندگی دے گا کہ اس کے آگے سے بیریئر ہی ہٹا دے گا، چل جیسے تیرا رب ہمیشہ ہے اب تو بھی ہمیشہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو پہلے پہنچا دے گا اور اس کے پیچھے پھر جنت والے اڑتے 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 اپنے اپنے مقام پر اتریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ انہیں۔ جب وہ سنیں گے تو اللہ کی طرف سے الہام ہوگا، وہ میوزک سٹاپ ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی، جب زبور پڑھتے تھے زبور تو پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ۔ کہیں گے داؤد آؤ ڈربن والوں کو سناؤ۔ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام آ کر ممبر پر بیٹھیں گے تو جنت کا میوزک چلے گا اور داؤد کی آواز چلے گی تو جنت بھی جھوم اٹھے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا میں باری تعالیٰ کمال ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا محمد یا حبیبی، اے میرے محبوب آئیے آپ کی باری ہے، بیٹھیے ممبر پر۔ اب میرے نبی بیٹھیں گے، آپ کی آواز اور جنت کا ساز، پانی بھی تھم جائے گا، ہوا تھم جائے گی اور ساری جنت مست ہو جائے گی۔ میرے رب پوچھیں گے ہاں بھائی جنت والو کیسا ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ واہ واہ، چس آ گئی۔ جب زیادہ مزہ ہے نا تو پنجابی کہتا ہے چس آ گئی۔ تو کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا بھی ہے، کوئی ہے؟ تو کہیں گے اللہ ہاں، لم یبقى الا ارحم الراحمین، اب تمہارے رب کی باری ہے، اب تمہیں اللہ سنائے گا اپنا خیال۔ رضوان کہے گا جی، کہے گا پردے ہٹا، آئے 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 از لذت دیدارش خسرو چه تما گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر تیرے عاشق تیرے اوپر قربان ہو گئے، جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کہیں گے رضوان پردے ہٹا، میرے بندے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے کلام سنیں۔ تو پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا مسکراتا ہوا، وہ کہے گا مرحبا بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور پھر میرا اللہ قرآن سنائے گا، اس کی لذت میں گم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ راضی ہیں۔ اللہ کہے گا پھر ایک بڑی چیز دے دوں جنت سے بھی؟ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، جاؤ میں راضی ہو گیا۔ یہ کہیں گے یا اللہ ہم تیری بندگی نہ کر سکے، نمازیں بھی ایسی چوٹی موٹی پڑھتے رہے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے تو بڑے حسن و جمال والا ہے، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے، صرف ایک سجدہ کریں گے، ایک۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو سجدے دنیا میں تھے، تم میرے بندے تھے، میں اب مالک تھا، تم غلام تھے، میں آقا تھا، اب تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ کھاؤ پیو موج کرو۔